السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، نواز شریف اگر اقتدار میں آئے تو بیانیہ مفاہمت کا ہی ہوگا، پالیسی مفاہمت کی ہی ہوگی، یہ کہنا ہے جناب اسحاق ڈار کا۔ اب سوال یہ ہے کہ مفاہمت کس کے ساتھ کرنی ہے، کن شرائط پر کرنی ہے؟ بادیوں نظر میں تو ایسا لگتا ہے کہ جن کے ساتھ مفاہمت فائدہ مند ہو سکتی ہے ان کے ساتھ شاید مفاہمت ہو چکی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے، مگر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تند و تیز بیانات کا سلسلہ جاری ہے، تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نواز شریف صاحب کو لاڈلا پلس ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ سسٹم کے خالی لاڈلے نہیں ہیں، وہ لاڈلا پلس بن کر واپس آئے ہیں۔ جس طریقے سے ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم مفاہمت کی بات کریں، نواز شریف صاحب کیا واٹ از ہی لوکنگ ایٹ، مفاہمت کس کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں؟ سیاسی جماعتیں تو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا کرتی ہیں اور الیکشن کے دور میں مفاہمت کیسے ہوتی ہے، کچھ اس پر بھی بات کریں گے۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو لاڈلے کا الزام ہے، اس کو لے کر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ نگران حکومت بھی کہیں نہ کہیں انوالوڈ ہے نواز شریف صاحب کو لاڈلا بنانے کے اندر، شاید کسی قسم کی جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور جہاں پر یہ الزامات لگائے جا رہے تھے وہیں پر الیکشن کمیشن نے بھی نگران پرائم منسٹر کو نوٹس جاری کر دیا ہے کہ آ کے اس چیز کو ایکسپلین کیا جائے، سمجھایا جائے کہ کیوں یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو کچھ اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے پروگرام میں موجود ہے سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے فارمر گورنر ہند کے محمد زبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو ماضی میں آپ بھی میرے پروگرامز میں آ کے عمران خان صاحب کا نام نہیں لیتے تھے، ان کو لاڈلا ہی کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اب لگ رہا ہے کہ یو آر آن دی ادر سائڈ آف دا انٹائر تھنگ، تو کیسا محسوس کر رہے ہیں جب آپ خود کو لاڈلا جو ہے ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے آپ لوگ لاڈلے پلس ہو گئے ہیں۔ دیکھیں یشفین، آپ کا سوال صحیح ہے، اور ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کہاں سے ان کا کنسرن کیا ہے۔ ان کا کنسرن اور کچھ بھی نہیں ہے، دے نو ہم کوئی لاڈلے یا لاڈلے پلس نہیں ہے۔ ان کا کنسرن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این میں بیسکلی مقابلہ ہوگا جب الیکشنز کا وقت آئے گا، اور ظاہر سی بات ہے وہ اپنی جاہریت کے تھرو اور ایگریسو پالیٹکس کے تھرو وہ ووٹ بینک جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی اتنا چانس نہیں ہے، وہ لینے کی کوشش کریں گے بائی لیبلنگ اس ایز لاڈلا پلس ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ انہوں نے سندھ کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے، کیونکہ پچھلے 3 الیکشن میں 15 سال سے وہ حکومت میں بیٹھے ہیں اور کارکردگی بالکل صفر ہے، اور پی ایم ایل این نے جو فیصلہ کیا ہے کہ بھرپور سیاست کریں گے، ابھی تک ہم نے پچھلے 3 الیکشنز میں ایسا نہیں کیا تھا۔ اس دفعہ پی ایم ایل این گو ان الیکشن سندھ میں تقریباً ہر سیٹ پر ان کے ساتھ کمپیٹ کریں گے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ہماری اچھی خاصی پوزیشن نکل سکتی ہے، اور اس کی وجہ بڑی سمپل ہے۔ سندھ کے اوپر تو بڑی ساری جو ہے خبریں اور رومرز بھی ہیں، میں آپ سے بات کروں گی اس کے حوالے سے، لیکن آپ نے کہا کہ ان کو پتہ ہے ہم کوئی لاڈلے واڈلے نہیں ہیں۔ آپ کو سر جینوئنلی یہ خیال ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی لاڈلا ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں جو انہی جج محمد بشیر صاحب کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھا کرتے تھے کہ کہیں ضمانت قبل از گرفتاری کہ وارنٹ نہ آ جائے، کیونکہ ہماری عدم پیشگی کہیں پہ وہاں پہ ظاہر نہ ہو جائے۔ اب یہ وہی نواز شریف ہے جن کے لیے ججز بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں اور وہ لائن میں لگے ہوئے کہ کب میاں صاحب آئیں گے اور ہم انہیں پروٹوکول دیں گے۔ یشفین، اس وقت ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی، اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب وہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ کوئی فیور ہے؟ فیور تو کوئی بھی نہیں ہے، دس از دا وے دے شوڈ بیہیو۔ اور ظاہر سی بات ہے کوئی پاکستانی ہو، چاہے وہ جج ہو یا نیب کا پروسیکیوٹر ہو یا آپ یا میں، اس حقیقت کو تو نہیں بھول سکتے کہ یہ کانٹیکسٹ کیا ہے۔ آج میاں نواز شریف جو جا رہے ہیں کورٹس میں، یا ان کے ساتھ جو بھی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے، یہ اس کے کانٹیکس پلیز ڈونٹ فرگیٹ 2017 18 وغیرہ میں کیا ہوا تھا، 2019 20 وغیرہ میں، اگر اس کانٹیکس کو سامنے رکھے تو میرا خیال ہے کوئی عجوب چیز نہیں ہے۔ دیکھیں زبیر صاحب، آپ جانتے ہیں I'm one of those people جو اس کانٹیکس جو آپ بات کریں میں اس سے اتفاق کرتی ہوں۔ ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے، پبلکلی کہتے تھے جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، مگر سوال پھر وہیں پر آ جاتا ہے، اس ملک میں بہت سارے لوگ ایسے کنوکٹڈ ہوں گے جن کا یہ خیال ہوگا اور اصل میں بھی ایسا ہوگا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، لیکن جب زیادتی ریورس کرنے کا وقت آتا ہے تو کیا ایسے زیادتی ریورس ہوتی ہے؟ اس کا بھی تو کوئی پروسیجر ہوتا ہے نا سر، لگ رہا ہے سب بائی پاس کر دیا اور کیا مطلب آہستہ آہستہ کر کے زیادتی کو کم کریں؟ نہیں آہستہ آہستہ نہیں سر، پروٹوکول دیکھیے، میں اگر کنوکٹڈ مجرم ہوں تو میرے بایو میٹرک کے لیے کوئی نہیں آئے گا وی آئی پی لاؤنج میں ایئرپورٹ کے لیے، لیٹس ایڈمٹ اٹ، آپ کے لیے بھی نہیں آئے گا ویسے، آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں یشفین، پلیز انڈرسٹینڈ کہ یہ نواز شریف کا جو کیس ہے یہ
اس حساب سے میں کہتا ہوں کہ ایکسیپشنل کیس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی جو لوگ ہیں ان کو انصاف نہیں ملنا چاہیے, اور یہاں یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں آج کے دن بھی بہت زیادہ لوگوں کو, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پاکستان میں انصاف نہیں مل رہا انہی کورٹ سے. لیکن جو نواز شریف کے ساتھ کیا گیا تھا وہ بہت ہی ایکسیپشنل چیز تھی. اس کی ایک زندہ ایگزامپل یہ ہے کہ جو پاناما سے شروع ہوا تھا کہ 440 لوگ تھے جن کو اس میں نیم کیا تھا, جس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا, ان کے خاندان کا نام تھا, ان کی فیملی کا نام. چلے آپ نے نواز شریف کو ٹرائی کرنا تھا. اگر وہ قانون کی وجہ سے تھا, اگر وہ اس کی جوڈیشل ریکوائرمنٹ تھی تو باقی 439. اچھا چلے مجھے یہ بتا دیں اس وقت بھی یہی ججز تھے موسٹ آف جہاں پہ ابھی اپیئر ہو رہے ہیں, ایک دو تبدیلیوں کے علاوہ ابھی بھی وہی لوگ ہیں. ایسا کیا ہوا, کیسے ضمیر جاگ گئے کہ وہ زیادتیاں خود سے فوراً ریورس ہو رہی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے آپ ڈیل کر کے واپس آئیں. خورشید شاہ صاحب نے تو کہا کہ اس عمر میں اگر نواز شریف صاحب ڈیل کریں گے اور یہی سیاست کریں گے تو پھر ان کی سیاست کا بچے گا کچھ نہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ تھی کہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کون سی قوتیں تھیں جو ان کے پیچھے تھیں اور جو ڈسمنٹل کرنا چاہتی تھیں نواز شریف کو, ان کے خاندان کو اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو. وہ اب فورسز اب نہیں ہیں, چاہے وہ ججز تھے یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا, جس وجہ سے بھی فیصلہ کیا تھا, وہ اس حقیقت کو تو ہم نہیں جھٹلا سکتے. اب وہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی تھی, وہ اٹیمپٹ سکسیسفل نہیں ہوئی, پی ایم ایل این نہیں ٹوٹی, نواز شریف نہیں ٹوٹے, مریم نواز جنگ لڑتی رہیں. تو اس وجہ سے اب وہ ظاہر سی بات ہے اب جو نئے پلیئرز ہیں وہ کیوں بیچ میں کود کے آئیں گے کہ نہیں جی ان کو سزا پھر بھی ہونی چاہیے, جب سب کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت کے جو لوگ تھے, جو کریکٹرز تھے. ہم یہ نہیں ہم نے پیچھے ڈرا کر لیا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت کے کریکٹرز کی ہم بات بھی نہیں کریں گے, چاہے وہ ججز تھے یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے. انہوں نے جو بیڑا غرق کیا تھا وہ سب کے سامنے. نہیں, وہ جو کیریکٹرز ہیں ان کے تو نام لے کے نواز شریف صاحب ان کو جب برطانیہ میں تھے جب تک تو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے رہے, بلکہ یہاں تک کہتے رہے کہ احتساب ہوگا ان کا تاکہ آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں روکی جا سکیں. مگر جب سے میاں صاحب واپس آئے ہیں, میاں صاحب بھول گئے ہیں احتساب کی بات کو. لگ نہیں رہا کہ وہ کسی موڈ میں, نہ وہ کوئی نام لے رہے ہیں, نہ وہ کسی کردار کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو کویسچن یہ ہوتا ہے کہ لارجر انٹرسٹ پاکستان کے عوام کا کیا ہے, لارجر انٹرسٹ کس چیز سے سرو ہوگا, کیا پکڑ دھکڑ کی سیاست سے ہوگا یا عوام کی خدمت کرنے سے ہوگا. اس وقت جو اگر آن پیپر دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ ترجیح کس پر فوکس کرنی چاہیے اگر حکومت میں آتے ہیں میاں محمد نواز شریف ایز پرائم منسٹر, انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے, تو اگر وہ آتے ہیں تو کیا پاکستانی جو 24 کروڑ میں سے زیادہ تر لوگ ہیں جن کی تباہی ہو چکی ہے معیشت کے حوالے سے, مہنگائی, غربت, بے روزگاری, دوسرے ایشوز ہیں, صاف پینے کا پانی نہیں ہے, پبلک ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے, مطلب اور آپ یو کین نیم اٹ, تعلیم نہیں ہے, صحت کے نظام نہیں ہے, تھانہ کچہری کلچر ہے, وہ پاکستانی انتظار کر رہے ہیں اور ہم آ کے اپنا ریونج کی سیاست وہیں سے شروع کریں جہاں عمران خان نے کی تھی. کیا عمران خان کو وہ ریونج کی سیاست کر کے, پکڑ دھکڑ کر کے, لوگوں کو اندر بند کر کے, شہزاد صاحب جو ان کے ساتھ تھے, جو اکاؤنٹیبلٹی کے صاحب تھے, جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھتے تھے, یہ سیاست اس لیے پہلی تو بات ہے پرائم منسٹر کے پاس ایسی کوئی پاور ہے ہی نہیں. جو ادارے ہیں, چاہے نیب ہے, چاہے اینٹی کرپشن ہے, چاہے ایف پی آر ہے, ایس سی سی پی ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, یہ ان کا کام ہے. یہ حکومت کا پرائم منسٹر کی تو مینڈیٹ میں آتا بھی نہیں ہے کہ جی آپ اس کو پکڑیں اور اس کو نہ پکڑیں. یہ پرائم منسٹر کے کہاں رول میں لکھا. ایک طرف ہم خود یہ کہتے ہیں کہ جی ہر ادارہ اپنی باؤنڈریز, اپنی حدود میں رہے جو آئین میں لکھی ہوئی ہے, لیکن ہمارے لیے کوئی حدود نہیں ہونی. I agree with you there. I agree 100% with you there. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو میاں صاحب واپس آئے ہیں, ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے واپس آئے ہیں یا اپنی پارٹی کو کیمپین میں ہیلپ کرنے کے لیے واپس آئے ہیں, مگر الیکشن کی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. یہ بھی ایک تنقید ہے, اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.